اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دو عجیب و غریب واقعات کا تسلسل ہے۔ یہ دونوں واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون سے متعلق ہیں۔ یہ واقعات کیا ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا ویڈیو آخر تک دیکھنے سے۔ ناظرین، کتاب رمز المصیبہ میں آیت اللہ محمود بن سید مہدی موسوی دہ سرخی نے بحار الانوار جلد 45 اور ناسخ التواریخ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ صحرائے کربلا میں خاک و خون میں غلطاں تھے اور آپ کے بدن مبارک سے خون جاری تھا، تو اچانک آپ کے مقدس لاشے پر سفید رنگ کے پرندے آئے۔ انہوں نے اپنے پروں کو آپ کے ملکوتی خون سے رنگین کیا اور اڑ گئے۔ جب انہوں نے پرواز کی تو ان کے پروں سے خون کے قطرات فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ وہ پرندے اپنے اپنے مساکن یعنی اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دوسرے پرندوں کو شہادت امام سے آگاہ کیا اور نوحہ و گریہ جاری کرنے لگے۔ اس پر دوسرے پرندے بھی کربلا آئے اور انہوں نے بھی اپنے پروں کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کیا۔ ان میں سے ایک پرندہ مدینہ چلا گیا اور قبر رسول پر جا کر خود کو گرایا اور اپنی زبان میں نوحہ و گریہ کرنے لگا۔ اس کا یہ گریہ و بکا سن کر دوسرے پرندے بھی قبر رسول پر جمع ہو گئے۔ مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ بات بہت تعجب انگیز تھی، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ ناظرین، ان پرندوں کو تاریخ میں ماتمی پرندوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جس دن یہ پرندہ مدینہ آیا، وہاں مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی اور وہ عرصہ دراز سے بیمار تھی اور صحت سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہ جذام یعنی کوڑھ کے مرض میں گرفتار تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے نابینا بھی تھی اور جسم بھی فالج زدہ تھا۔ اس بیچاری کو بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے دن گن رہی تھی۔ اس لڑکی کی تقدیر دیکھیے کہ یہودی اپنی اس بیٹی کو آب و ہوا کی تبدیلی اور خوش کرنے کے لیے مدینہ سے باہر اپنے ایک باغ میں لے آیا۔ پھر اس نے اسے باغ میں چھوڑا اور خود واپس مدینہ کسی کام سے لوٹ گیا۔ وہ خون آلود ماتمی پرندہ اس باغ میں آیا اور درخت کی شاخ پر بیٹھ کر سید الشہداء کے غم میں مغموم ہو کر اپنی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس رات یہودی مدینہ سے واپس اپنے باغ میں نہ آیا اور وہ بچی ساری رات پریشان رہی اور بیدار رہی۔ ساری رات وہ اس پرندے کی دردناک آوازیں سنتی رہی اور ان آوازوں کی طرف متوجہ رہی۔ وقت سحر اس بچی نے خود کو بستر سے زمین پر ڈالا اور گھسٹ گھسٹ کر اس درخت کے پاس پہنچی۔ پھر اس پرندے کی آواز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی اور اپنا چہرہ درخت کی طرف کیا۔ وہ پرندہ اب بھی نالہ و فریاد کر رہا تھا۔ اس پرندے کا گریہ کچھ اس قدر پردرد تھا کہ اس بچی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اچانک اس پرندے کے پروں سے ایک قطرہ خون کا گرا اور اس بچی کی ایک آنکھ میں ٹپکا۔ اسی وقت اس پاکیزہ خون کی برکت سے اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر دوسرا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں گرا، وہ بھی روشن ہو گئی۔ اتنی دیر میں دو اور قطرے اس کے باقی جسم پر گرے۔ اس کا جسم تندرست ہو گیا۔ پھر کچھ اور قطرات گرے تو یہ بچی ان قطرات کو اپنے جسم پر ملنے لگی۔ خون حسین علیہ السلام کی برکت سے اس کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پلک جھپکتے ہی ایک بیمار اور علیل نے ایک خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھار لیا۔ جب دن ہوا اور وہ یہودی اپنے باغ میں آیا تو اسے اپنی وہ بیمار اور اپاہج بچی نظر نہ آئی، لیکن سامنے ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا جو باغ میں ٹہل رہی تھی۔ وہ یہودی بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس باغ میں میری ایک بچی تھی جو بیمار اور معذور تھی، تمہیں اس کا علم ہے؟ اس بچی نے مسکرا کر کہا، اے بابا جان، باخدا میں وہی تو ہوں جسے آپ معذور اور مجبور چھوڑ کر گئے تھے۔
جب یہودی نے یہ بات سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا اور اپنی بیٹی سے سارا ماجرا سنا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی درخت کے نیچے آیا اور اسی خون آلود پرندے کو دیکھا جو برابر آہوزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، خدا کی قدرت سے میری بات کا جواب دے۔ وہ پرندہ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے قدرت خدا سے بولنے لگا۔ اس نے یہودی کو بتایا کہ میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کھانے پینے اور چہچہانے میں مصروف تھا کہ ایک پرندہ ہمارے نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے پرندگان، تم تو اپنی اپنی مستی میں مست ہو کر کھا پی رہے ہو اور طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہو، لیکن ادھر امام حسین علیہ السلام کربلا میں بے دردی اور ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ تشنہ لب تھے، ان کے گلوئے مبارک سے خون جاری ہے، ان کے سر اقدس کو قطع کر کے نیزے پر بلند کر دیا گیا ہے، ان کی خواتین کو بے مکنا اور چادر اسیر کر دیا گیا ہے۔ جب میں نے اس پرندے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہاں سے پرواز کی اور زمین کربلا پہنچا، دیکھا کہ بیابان میں وہ مظلوم شہید ہو چکے تھے۔ وہ بے غسل و کفن گرم زمین پر خاک و خون میں غلطاں تھے، ان کا غسل ان کا خون تھا، ان کا کفن بیابان کی ریت تھی، ان کے جسم نازنین پر ادھر کی ہوا ادھر اور ادھر کی ہوا ادھر چل رہی تھی۔ بس ہم سب نے اپنے آپ کو ان مظلوم کے جسم پر گرا دیا، ہم نے مل کر ان پر نوحہ وزاری کی اور اپنے بال و پر کو ان کے بدن شریف کے خون سے رنگین کیا۔ پھر ہم میں سب پرندے اپنے اپنے مقامات کی طرف اڑے اور سفر طے کر کے اپنی منزل کی طرف گئے، لیکن میں ادھر آ نکلا اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ناظرین، مصنف کتاب بیان کرتے ہیں کہ جب یہودی نے یہ دردناک داستان سنی تو حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا اور خود سے کہا کہ اگر حسین کی قدرت و منزلت پروردگار کے نزدیک نہ ہوتی تو ان کے خون سے میری مریضہ بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ بس وہ یہودی اپنی بیٹی اور قوم قبیلے کے 500 آدمیوں سمیت مشرف با اسلام ہو گیا۔ ناظرین مکرم، یہ لڑکی خوش نصیب تھی جسے خون امام حسین علیہ السلام نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کوفہ لے جایا گیا اور ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس ملعون نے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور اپنی چھڑی امام کے دندان مبارک پر ماری۔ پھر اس نے امام سے ہم کلام ہونے کے لیے امام کا سر اقدس اٹھایا۔ اس پر امام علیہ السلام کے خون اقدس کا ایک قطرہ آپ کی کٹی ہوئی گردن سے نکل کر اس ملعون کی ران پر گرا۔ جہاں پر اس خون کا یہ قطرہ گرا تھا وہاں پر ایک ناسور اس ملعون کی ران پر بن گیا۔ اس ناسور کا اس نے بے حد علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہو سکا۔ اس ناسور سے اس قدر گندی بدبو اٹھتی تھی کہ 30 گز دور کھڑا ہوا شخص بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ملعون اس بدبو کو چھپانے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طرح کی خوشبوؤں کا استعمال کرتا تھا۔ وقت تبدیل ہوا اور مختار کی تحریک نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ حضرت مختار رضوان اللہ علیہ نے چن چن کر یزیدیوں کو قتل کیا۔ اس ملعون کو قتل کرنے کے لیے جناب مختار نے حضرت ابراہیم بن مالک کو فوج دے کر اس کے پیچھے بھیجا، جن کا ٹکراؤ اس کی فوج کے ساتھ دریائے خارز کے کنارے موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر باربیسا نامی گاؤں میں ہوا۔ شدید جنگ ہوئی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے رات ہو گئی۔ جناب ابراہیم بن مالک نے اس کی فوج کو کاٹ کے رکھ دیا۔ لاشیں اور زخمی اس قدر زیادہ تھے کہ رات کے اندھیرے میں اس ملعون کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے پکڑ لیا گیا اور اس اندھیرے میں اس ناسور کے بو کو چھپانے کے لیے لگائی گئی خوشبوؤں سے اسے پہچانا گیا اور جناب ابراہیم نے اسے قتل کر دیا۔ یوں خون حسین کا ایک قطرہ اس کے لیے موت ثابت ہوا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے خون میں چھپا ایک عجیب خدائی راز ہے۔
جسے خدا ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے اسے سار اللہ یعنی خون خدا کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک قطرہ کسی کے لیے موت ہے تو کسی کے لیے حیات۔ امام کا خون آج بھی تازہ ہے اور ہماری طرح وہ بھی اپنے انتقام لینے والے کے انتظار میں ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ منتقم خون حسین علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔